حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں واقعہ لکھا ہے جی کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور ولایت و معرفت میں بہت اونچا ان کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ وہ فرماتے کہ میں جنگل میں مراقبے کے لیے گیا تو میں سوچا وہاں جا کے اللہ کے نام کا مراقبہ کروں اور ذکر و اذکار میں لگوں۔ تو میں وہاں جب پہنچا تو ایک راہبائی یعنی ایک پادری جو ان کا جو ہے وہ امام وہ بھی آ گیا۔ تو راہبائی کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ رہ لوں۔ تو کہتا مجھے بڑا اچنبھا سا لگا کہ یہ پادری ہے، یہ میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتا ہے۔ تو مجھے ذرا الجھن ہوئی۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں نے آپ کا نام بڑا سنا ہے، پورے عالم میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے اور آپ کو بہت اللہ نے کشف و کرامات دے رکھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ کچھ لمحات آپ کے ساتھ گزاروں۔ تو حضرت خاموش ہو گئے، کہا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت یہ کہتے کہ کھانے پینے کا نظم جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جس طرح آپ رہیں گے ویسے میں رہ لوں گا، ہاں مجھے کوئی ایسا کھانے پینے کا کوئی مجھے طلب نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ آپ اتنے اونچے ولایت و معرفت کے مقام پہ ہیں اور آپ بھی کھانے پینے کی فکر کر رہے ہیں، تو مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کو کھانے کی کیا پرواہ، اللہ خود دے گا۔ یہ بات کہی تو حضرت سوچا کہ اچھا یہ واقعی کسی مقصد کے لیے آیا، خیر رہنے لگ گئے۔ اب 7 دن گزر گئے، 7 دن میں کچھ نہیں کھایا پیا، اچھا روزے کی حالت میں ہے سب، وہ بھی اسی طرح ہے۔ تو 7 دن کے بعد جو اس نے کہا کہ مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا، اب آپ کچھ اپنی کوئی کشف و کرامت دکھائیں، اب کب تک چلے گا؟ تو حضرت نے جو ہے دعا کی تو شربت کا اور ایک روٹی، اچھا اور اسی طرح ایک پیالہ شربت کا ایک روٹی، وہ ایک دم نمودار ہوئے، ایک اس کی آگے اور ایک حضرت کے آگے۔ اچھا حضرت کہ چلو کھاؤ۔ اب وہ بڑا متاثر ہوا تو اس نے روٹی کھائی، شربت پیا، اس کے پھر عبادات میں لگ گئے۔ اسی طریقے سے پھر 7 دن گزر گئے۔ تو 7 دن کے بعد حضرت نے سوچا کہ اب میں اس کو کہتا ہوں، بجائے اس کہ یہ مجھے کہے کہ یہ حضرت اب کیا کریں، تو میں اسی پر ڈالتا ہوں۔ تو کہتے حضرت نے کہا کہ بھئی کھانے وانے کا نظم اب آپ سوچیں کچھ۔ 7 دن ہو گئے، کیونکہ عام طور اولیاء اللہ کے مجاہدات کا حصہ ہوتا تھا 6-7 دن کے بعد دوبارہ کھانا کھاتے تھے، اچھا یہ ایک نظم ہوتا تھا۔ اب اس نے دعا کی تو 2 پیالے شربت کے، 2 روٹیاں ایک کے لیے، 2 پیالے شربت کے لیے، 2 روٹیاں دوسرے کے لیے۔ اچھا حضرت کے لیے ایک پیالہ آئے تھے، اس کے 2 پیالے آئے۔ اچھا اب حضرت دل میں بڑے حیران کہ یار یہ تو پادری ہے اور یہ کیا ہو گیا، یہ اس کو 2 پیالے اور میرے ایک پیالہ۔ تو حضرت فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی جادو کا حصہ ہو، تو حضرت فرمایا کہ میں نہیں کھاتا، تم کھاؤ۔ کہ نہیں حضرت اب آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کھائیے۔ میں کہتا حضرت نہیں، آپ منع کرتے رہے کہ یہ کوئی سحر یا جادو کا کوئی مظاہرہ نہ ہو، تو حضرت منع کرنے لگے۔ فرمایا کہ آپ بلا تکلف کھائیے۔ پادری نے کہا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 2 پیالے کیسے آ گئے، اصل میں نے دعا یہ کی کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ان کا دین سچا ہے تو ایک پیالہ اور ایک روٹی بھیج، اور اگر یہ تیرا بندہ ابراہیم خواص تیرا سچا ولی ہے تو ایک اور بھیج۔ اچھا میں نے یہ دعا کی تھی۔ جی تو اللہ نے جو 2 بھیجی، اس کا مطلب وہ محمد بھی سچا اور محمد کا غلام بھی سچا ہے، لہذا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں۔ واہ تو حضرت جب بڑے خوش ہوا، حضرت اس کے سینے سے لگایا اور جناب وہ کھانا کھایا کہ یہ واقعی خدا کی نعمت اتری۔ دیکھیے تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس نیت سے بھی اگر کر لیں کہ بھی واقعی یہ سچا ہے یا نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، لیکن قبول کرنا وہ، بلکہ سوشل میڈیا پہ یاد آ گیا ایک بلی کو قرآن کریم کے اوپر لوگ چلاتے ہیں، وہ قرآن کو کراس نہیں کرتی اوپر سے۔ جی یہ سچے واقعات ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس کو دیکھ کر جو ہے آج مادی لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے ایسا ہی کہ یار یہ تو قرآن واقعی کوئی عظمت والی کتاب ہے کہ ایک بلی جو اور کسی کتاب کے اوپر چڑھ جاتی ہے قرآن کے اوپر نہیں قدم رکھتی، تو اللہ غیب سے کیا اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین تو اتنا واضح ہو گیا آج کہ آج تو وہ جیسے وہ سویتا مسلمان ہوئی ہے آج ہمارے اس پروگرام میں، اور ہمارے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے۔ تو ایسے ہم تو چاہتے ہیں ہر سویتا جو ہے اس کے دل کو اللہ کھول دے اور یہ ایمان کی حقیقت سامنے آ جائے اور محمد کی سچائی سب